پچھلے لیسن میں ہم نے برڈز آئی ویو کا ذکر کیا تھا. اس لیسن میں ہم نے اس کی وضاحت کرنی ہے. اس لیسن سے گزرنے کے بعد آپ کو اس بات کی اہمیت کا اندازہ ہو جائے گا کہ کوئی بھی شخص جو کہ چھوٹے یا بڑے پیمانے پہ بزنس کرنا چاہتا ہو، فری لانس کام کرنا چاہتا ہو، آن لائن یا آف لائن بزنس ہو، ہر صورت میں ایک بزنس مائنڈ سیٹ کے ساتھ جب آپ آئیں گے تو آپ اپنی مارکیٹ کے اوپر برڈز آئی ویو ہی رکھیں گے. برڈز آئی ویو سے مراد اس زاویے سے چیزوں کو دیکھنا ہے جس زاویے سے کہ پرندہ اس وقت چیزوں کو دیکھتا ہے جبکہ وہ اڑ رہا ہوتا ہے، یعنی فلائی کر رہا ہوتا ہے، تو وہ ایک بہتر طریقے سے پورے علاقے کا جائزہ لے سکتا ہے. اب ظاہر ہے کہ ہم اڑ تو نہیں سکتے، نہ ہی بزنس کرنے کے لیے آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ اڑ سکتے ہوں اور اس زاویے سے چیزوں کو دیکھیں جس زاویے سے کہ پرندہ دیکھتا ہے. یہ صرف اصطلاح ہے آپ کے ویژن کو، آپ کی سوچ کو وسعت دینے کے لیے، اس چیز کو بہتر طریقے سے سمجھنے کے لیے کہ آپ جب برڈز آئی ویو سے کسی چیز کو دیکھیں گے تو اس سے کیا مراد ہوگی. خاص طور پہ جب آپ بزنس کے اعتبار سے اپنی مارکیٹ کا جائزہ لینا چاہیں، ایک بزنس پلان بنانا چاہیں، اپنے لیے بزنس ڈٹرمن کرنا چاہیں یا اپنے پوٹینشیل بائرز کو آئیڈینٹیفائی کرنا چاہیں. اس کے لیے ہم آتے ہیں maps.google.com پہ. آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے سرچ میں یہاں پاکستان سرچ کیا ہے تو یہ پورے پاکستان کا نقشہ آپ کے سامنے اس وقت یہاں موجود ہے. کسی بھی سٹی کے اوپر، کسی بھی شہر کے اوپر آپ ڈبل کلک کریں گے تو آپ اس کو قریب سے دیکھ سکتے ہیں. بالفرض آپ دیکھیے کہ یہاں ہم اسلام آباد کے اوپر ڈبل کلک کرتے ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں زوم ہوا، مزید ہم قریب آئے. یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اسلام آباد کا نقشہ آپ کے پاس ہے. مزید اگر آپ قریب آئیں گے، بالفرض آپ دیکھیے کہ ہم G9 سیکٹر پہ ڈبل کلک کرتے ہیں، مزید قریب آ گئے. پیج دوبارہ سے لوڈ ہوا، آپ دیکھ رہے ہیں کہ مزید تفصیل آپ کے سامنے آتی جا رہی ہے. ہم مزید قریب آتے ہیں. اس وقت یہ سمپل میپ آپ کے سامنے موجود ہے. اگر آپ سیٹلائٹ امیج لینا چاہتے ہیں تو آپ سیٹلائٹ امیج بھی لے سکتے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں کہ سیٹلائٹ امیج کی بیس پہ جو میپ ہے وہ نسبتاً ریئلسٹک لگتا ہے زیادہ. مزید قریب آ کے بھی ہم دیکھ سکتے ہیں. اپنی مارکیٹ کو، اپنے پوٹینشیل بائرز کو، اس علاقے کو جس میں کہ آپ بزنس کرنا چاہتے ہیں، اگرچہ وہ کسی علاقے کے، کسی شہر کی بنیاد پہ ہو یا نیشنل یا انٹرنیشنل لیول کے اوپر ہو، اپنی مارکیٹ کا جائزہ لینے کے لیے برڈز آئی ویو کو مد نظر رکھتے ہوئے اس علاقے کے میپس حاصل کر کے اپنے پوٹینشیل بائرز کو، ان کی لوکیشنز کو آئیڈینٹیفائی کرنا آپ کے لیے بزنس ڈٹرمن کرنے میں، نئی پروڈکٹس ڈیولپ کرنے میں، اپنے پوٹینشیل بائرز کی لوکیشنز کو معلوم کرنے میں مددگار ثابت ہوتا ہے. مثال کے طور پہ آپ اسلام آباد کے کسی سیکٹر میں رہتے ہیں اور جو بزنس آپ نے ڈیولپ کیا ہے وہ کوئی ایجوکیشنل پروڈکٹ آفر کرتا ہے. آپ اس نقشے کے ذریعے سے پورے اسلام آباد میں موجود ان اداروں کو ہائی لائٹ کر سکتے ہیں جو کہ آپ کی اس ایجوکیشنل پروڈکٹ کو خریدنا چاہیں یا اس سے فائدہ اٹھانا چاہیں. ظاہر ہے کہ ایجوکیشنل پروڈکٹ اگر آپ کی ہے تو آپ کو کالجز اور سکولز اور ایسے اداروں کو اپروچ کرنا ہے، ان تک پہنچنا ہے، ان تک اپنے اس پیغام کو پہنچانا ہے جو کہ ایجوکیشن کی فیلڈ سے ریلیٹڈ ہیں. ہم یہ فرض کرتے ہیں کہ آپ F62 میں رہتے ہیں. روڈ میپس کے ذریعے سے آپ ڈٹرمن کر سکتے ہیں کہ بالفرض آپ دیکھیں کہ آپ چاہیں کہ آپ نے سیکٹر وائز اپنی پروڈکٹ کی مارکیٹ کرنی ہے یا ان اداروں کو جا کے ملنا ہے جو کہ آپ کی پروڈکٹ آپ سے لینا چاہتے ہیں. تو آپ یہ پلان بنا سکتے ہیں کہ آپ ہفتے کے کس دن کس سیکٹر کو کور کریں گے یا کس سیکٹر میں موجود کن اداروں کے دفاتر میں جا کے ان سے ملیں گے اور اپنی پروڈکٹ کے بارے میں ان کو بتائیں گے. اگر ہم یہ فرض کریں کہ آپ کے بزنس کی پروڈکٹ اگرچہ وہ گڈز کی بیس پہ ہے یا سروسز کی بیس پہ ہے، وہ آپ صرف آن لائن سیل کرنا چاہتے ہیں، یعنی آپ یہ نہیں چاہتے کہ کسی ادارے میں جا کے آپ اس کے متعلقہ افراد سے ملیں اور اپنی پروڈکٹ کے بارے میں ان کو بتائیں، تو اس صورت میں ظاہر ہے کہ آپ نے اپنی پروڈکٹ کو آن لائن ہی مارکیٹ کرنا ہوگا. آن لائن مارکیٹ کرنے کے لیے ریسورسز ہمارے پاس بہت سے ہیں. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اسلامک اکیڈمی آف کمیونیکیشن آرٹس کی طرف سے گرافک ڈیزائننگ اور ویب ڈیزائننگ کے کورسز بھی آفر کیے جاتے ہیں جو کہ آپ اسلامک اکیڈمی آف کمیونیکیشن آرٹس سے رابطہ کر کے حاصل کر سکتے ہیں. تو اگر آپ کا بزنس آن لائن ہے تو ظاہر ہے کہ آپ کو اپنے آن لائن ٹولز کو جاننا اور ان کو اچھے طریقے سے استعمال کرنا آنا چاہیے تاکہ آپ اپنی پروڈکٹ کے متعلق جو بھی پیغام ہے وہ متعلقہ افراد تک پہنچا سکیں. اگر ہم یہ سوچیں کہ آپ اپنا بزنس صرف آن لائن کرنا چاہتے ہیں تو اس صورت میں ظاہر ہے کہ گلوبل لیول کے اوپر آپ ایک مارکیٹنگ پلان بنا سکتے ہیں کہ بالفرض اگر آپ پاکستان میں موجود ہیں اور پاکستان کے کسی سٹی سے آپ پوری دنیا میں اپنی پروڈکٹ یا سروس کو مارکیٹ کرنا چاہتے ہیں، تو اس بات کا امکان ہے کہ آپ کی پروڈکٹ اگر ایسی ہے جو کہ پوری دنیا میں آفر کی جا سکتی ہے، بالفرض آپ گرافک ڈیزائنر ہیں یا ویب ڈیزائنر ہیں، تو اس صورت میں ظاہر ہے کہ کسی قسم کا ٹرانسپورٹیشن کا ایشو آپ کو نہیں ہوگا. لیکن اگر کوئی فزیکل پروڈکٹ آپ ڈیولپ کرتے ہیں
یعنی ایسا بزنس ہے جو کہ گڈز کی بیس پہ کیا جا رہا ہے، تو ظاہر ہے کہ اس صورت میں آپ کو دیکھنا ہوگا کہ آپ کو دوسرے ملکوں میں اپنی پروڈکٹس پہنچانے کے لیے کن مراحل سے گزرنا ہے اور کن چیزوں کو مد نظر رکھنا ہے۔ اگر سروسز کی بیس پہ بزنس ہے، جیسا کہ ذکر کیا کہ گرافک ڈیزائننگ ہے، ویب ڈیزائننگ ہے یا کوئی بھی اس طرح کا کام ہے، تو اس صورت میں ظاہر ہے کہ سمپل انٹرنیٹ کے ذریعے سے آپ اپنی سروسز دوسرے علاقوں میں پرووائڈ کر سکیں گے۔ اس صورت میں آپ کو ٹرانسپورٹیشن کا یا اپنی پروڈکٹس کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنے کا کسی قسم کا مسئلہ نہیں ہوگا۔ جیسے اگر آپ نے پاکستان سے کوئی چیز باہر بھیجنی ہے کوریئر کے ذریعے سے، تو ظاہر ہے کہ آپ کو اس کی لاگت کا اندازہ ہونا چاہیے کہ اس پہ کتنی کاسٹ آ رہی ہے اور کن کن مراحل سے گزر کے آپ کی پروڈکٹ نے دوسرے علاقوں تک پہنچنا ہے۔ اگر سروسز کی بیس پہ آپ بزنس کر رہے ہیں تو اس صورت میں آپ کے لیے دیکھنا ضروری ہوگا کہ آپ نے جو سروسز دوسروں کو مہیا کرنی ہے ان سروسز کو ان افراد تک پہنچانے اور ان سے آپ کے سروس چارجز وصول کرنے کے لیے کن مراحل سے آپ کو گزرنا ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آؤٹ سورسنگ کی بہت سی ویب سائٹس ہیں، جیسے ای لانس ہے، او ڈسک ہے، جس میں کہ آپ کو اس بات کی سہولت مہیا کی جاتی ہے کہ متعلقہ ویب سائٹ مڈل مین کے طور پہ کام کرتی ہیں اور آپ کی سروسز پوٹینشیل بائرز تک پہنچانے اور ان سے آپ کے سروس چارجز وصول کر کے آپ تک واپس پہنچانے کے لیے وہ آپ کو سہولت مہیا کرتی ہیں اور اس کے عوض میں وہ اپنے سروس چارجز لیتے ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ بالکل ایک الگ سبجیکٹ ہے، اس کو بھی انشاءاللہ ہم کسی وقت تفصیل سے دیکھیں گے، لیکن یہاں ہم نے اس چیز کو سمجھ لیا کہ برڈز آئی ویو سے کیا مراد ہے کہ ایک کاروباری فرد کو، ایک انٹرپرینور کو، ایک فری لانس کو کس طریقے سے اپنی مارکیٹ پہ نظر رکھنی ہے، اپنے پوٹینشیل بائرز کو ہائی لائٹ کرنا ہے، اپنے مارکیٹنگ پلان کو بنانا ہے اور ان مراحل کو مد نظر رکھنا ہے جس سے کہ گزر کے آپ اپنے پوٹینشیل بائرز تک اپنی پروڈکٹس کو پہنچائیں گے، اگرچہ وہ آن لائن ہو یا آف لائن ہو۔